مفتی صاحب بتائیے کہ رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی احمد، بیوی کے ساتھ ہم بستری رمضان میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ رمضان کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، حلال ہے، اللہ نے جائز رکھا ہے۔ البتہ رمضان میں روزے کی حالت میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہم بستری کرے گا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ رمضان کی رات اللہ نے افطاری سے لے کر سحری تک آپ کے پاس پوری رات ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ بالکل اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ صرف روزے کی حالت میں منع ہے، دن فجر سے لے کر افطار تک یہ جو ٹائم ہے اس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو کفارہ۔ کہنے لگا جی میں غریب بندہ، میں غلام کتوں لواں؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے یا 60 روزے میں کی کریں؟ تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا، بہت ہنسے، کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آ گیا، ایک انصاری صاحب، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں میں لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے لے جا تو مدینے دے 60 غریب گھراں تقسیم کر دے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے اتنے ہی حلال کرو۔ اس پر میرے نبی اتنا ہنسے، یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آئیں، اتنا ہنسے کہ آخری دانت، ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آئے۔ میں یہ نہیں کروں میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو، میں کنوں دیونا جا کے؟ تو آپ نے اس کا مزہ لے کر اچھا چلو جاؤ تیرے لیے بھی حلال کر دیا، پر یہ اور کسی کے لیے جو اس طرح سے کریں۔ اب وہ انسان جو بیوی سے ہم بستری کر لے، یہ تو ہوا پہلے احترام دیکھ لیا، پھر خود لذتی دیکھ لیا، ماسٹربیشن۔ اب آتے ہیں ہم بیوی کے معاملے میں، میاں بیوی کے تعلقات۔ میاں بیوی کے تعلقات رمضان کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ ان کے لیے بہت سارے رشتے حلال ہے، بہت سارے کام حلال ہے، لیکن روزے کی حد تک کچھ ممانعت ہے جس میں کھانا پینا اور شہوت ہے۔ تو میاں بیوی کا معاملہ آئے گا تو شہوت بیچ میں آئیں گی۔ اب جب شہوت کی بات ہو رہی تو میاں بیوی کو آپس میں وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ کب تک؟ فجر شروع ہونے سے لے کر تو مغرب تک، سمجھ رہا؟ فجر کی اذان یاد رکھیے لیٹ ہوتی ہے، اذان مطلب ہمارے پاس انڈیا میں فجر شروع ہونے سے پہلے، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس انڈیا میں آدھا گھنٹہ بعد اذانیں ہوتی ہے۔ فجر سے پہلے سے لے کے کھانا پینا بند کرنا ہے، تو اس کو سحر کے آخری وقت وہاں تک جو بھی کرنا ہے اس کے حلال ہے۔ اچھا ایک وضاحت یہاں کر دوں، جب میاں بیوی کے تعلقات کی بات لے رہا ہوں، رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کو اپنے تعلقات کو قائم کرنا حلال ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو ہے سیدھے تلاوت کی کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا حلال ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو لہٰذا رمضان میں راتوں میں یہ حلال ہے۔ یہ بات کیوں اتری تھی؟ اس لیے کہ شروعاتی دور میں صحابہ کے لیے جو رمضان تھے وہ ایسے تھے ابتدائی دور میں کہ افطار کرنا، افطار کے بعد سے لے کے دوسرے دن افطار کرنا، پھر تیسرے دن افطار کرنا، اس کے بعد ان کو کھانا نہیں تھا اور شہوت بھی نہیں تھی۔ مطلب شروعاتی دور میں جب روزے آئے، فرض ہوئے، تو احکامات ایسے تھے کہ افطار میں جو کرنا ہے کھا لینا پی لینا، اس کے بعد پھر اگلے افطار، سمجھ رہا؟ اتنا ان کو رہنا پڑتا، جس کے نتیجے میں ظاہر سے رات میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ صحابہ یہ عمل چھپ چھپ کر رہے تھے، تبھی آیت ہوئی کہ اللہ نے ڈھیل دے دی احکامات میں اور رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی، کھانا بھی حلال اور شہوت بھی حلال، افطار سے لے کر تو سحر تک۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ ٹھیک ہے،
تو بہرحال میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا انسانی سماج ہے تو انسان ہے تو یہ ساری ضرورتیں ہیں اور لگی رہتی ہیں انسان کے پیچھے. چلیے آگے آتے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے اور باقی بھی لباس تو ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی. فالآن باشروہن، پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے. اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے. لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا. یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے. خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے روزے کا، کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے. رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى، نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھو. اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہے روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے. اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا. گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ. یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی. لیکن لوگ جو ہیں چونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبعی ضرورت ہے جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے. جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا. اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا. جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا. وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے. ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت کھا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی. تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے
اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا. رفثوا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں. جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے. اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے. بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے. اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے. اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام اور کر رہے ہیں. یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو نا. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے. تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی. یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ. اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں. ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے. لیکن نمبر دو ایک شے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بولے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے. اس میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے. تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنوا الیہا.